اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear students, I am Fayaz Ahmed Angar, teacher, Government Primary School, Kharmahla, Varno, class 3rd primary, subject Environmental Studies, topic What is cooking, part 3. پیارے بچوں، ہم نے اس کا دوسرا پارٹ کل پڑھا ہے. آج ہم اس کا تیسرا پارٹ پڑھنے جا رہے ہیں. پیج نمبر 41 پر غور سے دیکھو. Have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? There are so many things to be done for this. Taking out flour in a utensil, kneading it into dough, making small balls of the dough, rolling out the balls, and then cooking it on fire. After all this, the chapati reaches your plate after so much effort. کیا آپ نے کبھی اپنے کچن میں جا کے دیکھا ہے کہ آپ کی ممی کیسے کھانا بناتی ہے؟ فار ایگزامپل چپاتی ہی لے لیجیے. چپاتی بنانے کے لیے آپ کی ممی کیا کیا کام کرتی ہے؟ سب سے پہلے وہ ایک برتن میں آٹا لیتی ہے، پھر آٹے میں پانی مکس کر کے وہ ایک اچھا سا ڈو بناتی ہے، which is called as kneading a dough. اس کے بعد ڈو بنانے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا کے اس کو رول کیا جاتا ہے. This is called rolling the dough. اور اس کو رول کرنے کے بعد پھر توے میں سینکا جاتا ہے، which is also called cooking on fire، یا پھر اس کو ہم روسٹ بھی بولتے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد چپاتی آپ کے پلیٹ میں پہنچتی ہے. Go to the kitchen and observe something being cooked. What all was done to cook it? Write the sequence. Do not forget to write the name of the item being cooked. Look at the notebook of your classmates and discuss in a group. اب آپ بھی اپنے کچن میں جا کے کچھ کھانے پینے کے سامانوں کی کوکنگ سٹیپس بائی سٹیپس دیکھیے اور پھر یہاں لکھیے. ہم آئٹم کا نام بتائیں گے. فار ایگزامپل ہم نے بنانے کے لیے رائس لیا ہے، یعنی ہم نے چاول پکانے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے کیا لینا ہے؟ ٹیک اے باؤل آف رائس گرینز، یعنی سب سے پہلے ہم نے چاول کے دانے لینے ہیں، یعنی رائس لینا ہے ایک کٹوری میں. واش دیم وتھ پین واٹر، اس کے بعد اس کو صاف پانی سے دھونا ہے. ٹیک اباؤٹ 2 گلاس آف واٹر ان اے پین، اس کے بعد 2 یا 3 گلاس پانی پین میں لینے ہیں، پین میں ڈالنے ہیں. پٹ رائس گرینز ان دا پین، اس کے بعد رائس گرینز پانی میں ڈالنے ہیں. بوائل آن دا گیس اور سٹو، اس کے بعد اس کو گیس یا سٹو پر بوائل کرنا ہے. کوک ٹل رائس از ڈن، اور تب تک پکانا ہے جب تک رائس گرینز پک نہیں جاتے ہیں. پیارے بچوں، اب آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ چاول پک گئے یا نہیں. پیارے بچوں، آپ سارے رائس کو دبا کر نہیں دیکھتے ہیں، آپ صرف ایک چاول کے دانے کو دبا کر دیکھتے ہو. اگر وہ پک گیا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ چاول پک چکے ہیں. پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ کھانے کو پکانے کے لیے ہمارے پاس الگ الگ طریقے ہیں. فرسٹ میتھڈ از روسٹنگ. روسٹنگ مطلب کسی چیز کو بھوننا ہے، جیسے مرغا، روٹی یا پھر پراٹھا ہم بھونتے ہیں، روسٹ کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو روسٹنگ کہتے ہیں. سیکنڈ میتھڈ از بوائلنگ. پانی میں کھانے کے سامان کو ڈال کے ابالنا، اسے بوائلنگ کہتے ہیں، جیسے ایگس یا پھر پوٹیٹو. جیسے ہم بوائل ایگ بناتے ہیں پانی میں ڈال کے اسے ابالتے ہیں، اسی طرح پوٹیٹوز بھی ہم پانی میں ڈال کے ابالتے ہیں
اور पोटैटो एकदम सॉफ्ट हो जाता है। थर्ड मेथड इज फ्राइंग, मतलब कढ़ाई में डाल के, तेल में डाल के, गरम तेल में तलना। जैसे हमारे घर में पकोड़े या फिर पूरे बनाए जाते हैं, गरम गरम तेल में खाने पीने के सामान को डबू के अच्छे से तल के बनाना, इस प्रोसेस को फ्राइंग कहते हैं। बेकिंग, नेक्स्ट इज बेकिंग। अक्सर केक या फिर बिस्किट्स और ब्रेड, ये सब चीज़ें बेकरी में तंदूर में बनाए जाते हैं, इसको बेकिंग कहते हैं। स्टीमिंग, हम अपने घर में इडली या फिर ढोकला स्टीम करके बनाते हैं। पानी के भाप से जो खाना बनाया जाता है उसको स्टीमिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये था डिफरेंट कुकिंग मेथड्स के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। इसको घर पर याद करना, मेहनत करना, ताकि इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टे होम, स्टे सेफ। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।